ایک ایسی دنیا جہاں جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بھی محفوظ نہ ہو، جہاں ریڈار سے بچنے والی ٹیکنالوجی اپنی حدیں کھو چکی ہو، اور جہاں آسمان پر اصل طاقت، سپیڈ، ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خاتمے ہو، تو دوستو یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف پاکستان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2035 تک پاکستان کے آسمانوں پر ایک ایسا انویزیبل مگر انتہائی مہلک دفاعی حصار کھڑا ہونے والا ہے جو نہ صرف آج کے خطرات بلکہ آنے والے برسوں کے وہ حملے بھی روک سکے گا جو ابھی پوری طرح دنیا کے سامنے آئے بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان یہ سب کیوں اور کیسے کر رہا ہے، اور اس کا جنوبی ایشیا کی فضائی طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ اگر ہم چند سال پیچھے جائیں تو ایئر ڈیفنس کا مطلب بڑے ریڈار، طویل فاصلے کے میزائل اور اسٹیلتھ ڈیٹیکشن تک محدود تھا، لیکن آج تصویر بدل چکی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اب وہ جادوئی حل نہیں رہی جو کبھی سمجھی جاتی تھی۔ لو فریکوینسی ریڈارز، نیٹ ورکڈ سینسرز اور ڈیٹا فیوژن نے اسٹیلتھ کے فوائد کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں کم لاگت مگر انتہائی درست کروز میزائل، لوئٹرنگ میونیشنز اور خودکار ڈرونز کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان نے یہ سمجھ لیا کہ اگر مستقبل میں آسمان محفوظ رکھنے ہیں تو دفاع کو اسٹیلتھ سے آگے لے جانا ہوگا۔ 2035 کے خطرات آج کے دفاعی نظام کے لیے ایک سخت امتحان ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہائپر سونک ہتھیاروں کا ہے، جو میک 5 یا اس سے زیادہ رفتار سے سفر کرتے ہیں اور چند منٹوں میں ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی رفتار اور غیر متوقع پرواز موجودہ انٹرسیپٹرز کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ AI سے چلنے والے ڈرون سوارمز ہیں، جو ایک ساتھ کئی اہداف پر حملہ کر سکتے ہیں اور دفاعی نظام کو الجھا دیتے ہیں۔ تیسرا خطرہ الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر ہے، جہاں بغیر ایک بھی میزائل داغے دشمن کے ریڈار اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں خطرات کے سامنے صرف اسٹیلتھ ڈیٹیکشن ناکافی ہے، اور یہی سوچ پاکستان کی نئی ایئر ڈیفنس حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ دوستو، ہائپر سونک خطرات سے نمٹنا آج دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ اس لیے پاکستان مستقبل میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں طرح کے سولوشنز پر توجہ دے رہا ہے۔ کائنیٹک سولوشن میں جدید انٹرسیپٹر میزائلز شامل ہیں جو بہتر سینسرز اور تیز رفتار رد عمل کے حامل ہوں گے۔ نان کائنیٹک سولوشن میں ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز نمایاں ہیں، خاص طور پر ہائی پاور لیزرز جو روشنی کی رفتار سے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ڈرونز بلکہ مستقبل میں میزائلز کے خلاف بھی ایک مؤثر دفاعی لیئر بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایڈوانسڈ الیکٹرو میگنیٹک سسٹمز اور ریل گنز پر تحقیق اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان آنے والے برسوں میں ایئر ڈیفنس کو ایک بالکل نئی ڈائمنشن دینا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ اکیلے ممکن نہیں، اس لیے پاکستان دفاعی تحقیق میں بین الاقوامی تعاون کو اہم سمجھتا ہے۔ مشترکہ تحقیق، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے ہائپر سونک ڈیفنس جیسے پیچیدہ شعبے میں پیش رفت کی جا رہی ہے۔ یہی تعاون نہ صرف ٹیکنالوجی تک رسائی دیتا ہے بلکہ پاکستان کو عالمی دفاعی رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ بھی رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم اس پوری تصویر کا پیوٹ پوائنٹ دیکھیں تو وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مستقبل کا ایئر ڈیفنس وہ ہوگا جو انسانی رفتار سے نہیں بلکہ مشین کی رفتار سے سوچے اور فیصلہ کرے۔ پاکستان کا ویژن ایک مکمل طور پر نیٹ ورکڈ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جہاں سیٹلائٹس، زمینی ریڈارز، فضائی وارننگ پلیٹ فارمز اور انٹرسیپٹرز سب ایک ہی AI نیٹ ورک کے ذریعے جڑے ہوں۔ یہ نظام حقیقی وقت میں خطرات کا تجزیہ کرے گا، ترجیح طے کرے گا اور خودکار رد عمل دے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، یعنی ہر نئے حملے کے بعد یہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ اب ذرا سینسر ٹیکنالوجی پر نظر ڈالیں، جہاں ایک اور فیصلہ کن انقلاب آ رہا ہے۔ کوانٹم ریڈار اور ملٹی اسپیکٹرل سینسرز مستقبل میں کسی بھی فضائی پلیٹ فارم کو، چاہے وہ اسٹیلتھ ہو یا نہیں، زیادہ فاصلے سے اور زیادہ درستگی کے ساتھ ٹریک کر سکیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں دشمن کے ہتھیاروں کو راستے میں ہی ناکارہ بنا سکتی ہیں۔ جیمنگ، سپوفنگ اور سائبر حملے دفاع کا وہ پہلو ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے مگر میدان جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ فعال اور غیر فعال ڈیکوئی سسٹمز اس دفاع کو مزید مضبوط بناتے ہیں، جہاں دشمن کا میزائل اصل ہدف کی بجائے ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان نے مئی 2025 میں انڈیا کے برہموس میزائل کے ساتھ کیا تھا اور وہ اپنا ہدف چھوڑ کر افغانستان میں کہیں جا گرا۔ یہ تمام ٹیکنالوجیز مل کر پاکستان کے لیے ایک ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس ڈاکٹرائن تشکیل دیتی ہیں، ایک ایسا دفاع جو صرف رد عمل پر نہیں بلکہ پیشگی تیاری، پیش گوئی اور ڈیٹا پر مبنی ہے۔ معاشی طور پر یہ ایک بڑا چیلنج ضرور ہے مگر اس کے بدلے پاکستان کو خطے میں مضبوط ڈیٹرنس اور طویل مدتی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ 2030 سے 35 کے درمیان یہ نظام نہ صرف پاکستان کے آسمانوں کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھے گا بلکہ جنوبی ایشیا میں فضائی طاقت کے توازن کو بھی نئی شکل دے گا۔ دوستو، یہ کہانی صرف میزائلز اور ریڈارز کی نہیں، یہ مستقبل کی جنگی سوچ کی کہانی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ یہ ٹیکنالوجیز آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کون ان کے لیے آج تیاری کر رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ مستقبل کا ایئر ڈیفنس ویژن خطے کے لیے ایک گیم چینجر بن سکتا ہے تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی فیکٹ بیسڈ اور مستقبل پر نظر رکھنے والی خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و